Welcome to Alimi Knowledge Center. تو ایسا علم جو منقول ہو اس کی تین صورتیں ہو گئیں۔ ایک علم وہ جو اسم سے منقول ہو، ایک علم وہ جو صفت سے منقول ہو، اور ایک علم وہ جو فعل سے منقول ہو۔ ان تین قسموں میں سے تیسری قسم یعنی وہ علم جو فعل سے منقول ہو، اس میں دو طرح سے اعراب دینا جائز ہے۔ اگر اس میں یہ لحاظ کریں کہ یہ علم فعل سے منقول ہے اور ضمیر سے خالی ہے، اگر یہ لحاظ کریں کہ یہ فعل سے منقول ہے اور فاعل کی ضمیر سے خالی ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے غیر منصرف کا اعراب دینا جائز ہے، غیر منصرف کا اعراب دے سکتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں ہم کہیں گے جاء یشکرو وشمرا، رأیتو یشکرا وشمرا، مررتو بیشکرا وشمرا، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں فتحہ کے ساتھ۔ یہ اس وقت جبکہ ہم یہ لحاظ کریں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو فعل سے منقول تو ہے مگر ضمیر سے خالی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے علم میں جو فعل سے منقول ہیں یہ لحاظ کریں کہ یہ ایک جملہ ہے، یہ لحاظ کریں کہ یہ جملہ ہے جس میں ضمیر فاعل محذوف و مستتر ہے، یعنی یشکرو کو ہم یہ مان لیں کہ یشکرو فعل اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، یعنی جملہ کا لحاظ کریں، جملہ کی جہت کا لحاظ کریں، تو ایسی صورت میں محکی کا اعراب دینا بھی جائز ہے۔ محکی کا اعراب اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ محکی کا اعراب یہ ہے کہ اس کو رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ایک حالت پر برقرار رکھیں گے جس حالت سے نقل ہوا ہے، جیسے مثلا قل هو اللہ احد ہے، یا لا الہ الا اللہ ہے، یا جیسے تعبتا شرن ہے، جاد الحق ہے، تو ہم کہتے ہیں جاء جاد الحق، رأیتو جاد الحق، مررتو بجاد الحق۔ تینوں حالتوں میں رفع نصب جر میں ایک طرح اس کو برقرار رکھتے ہیں جس سے منقول ہوا۔ اسی طرح سے یشکر، یغلب، یزید، یہ سب وہ علم جو فعل سے منقول ہیں اگر جملہ کی جہت کا لحاظ کریں تو محکی کا اعراب دینا بھی جائز ہے۔ لہذا تینوں صورتوں میں ہم یہاں کہیں گے جاء یشکرو، رأیتو یشکرو، مررتو بیشکرو، تو جملہ کی جہت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے العلم المنقول عن فعل، وہ علم جو فعل سے منقول ہو، یجوز ان تعاملہ معاملۃ الاسماء الممنوعۃ من الصرف، جائز ہے کہ تم ان کے ساتھ غیر منصرف اسماء کا معاملہ کرو، یعنی وہ معاملہ کرو جو غیر منصرف کے ساتھ کرتے ہو۔ فترفعہ بالضمۃ وتنصبہ وتجرہ بالفتحۃ، تو ضمہ کی حالت میں ان کو رفع کے ضمہ کے ساتھ دو، وتنصبہ وتجرہ بالفتحۃ، اور نصب اور جر کی حالت میں فتحہ کا اعراب دو۔ وَيَجُوزُ أَن تُعَامِلَهُ مُعَامَلَةَ الْجُمْلَةِ الْمَحْكِيَّةِ، اور جائز ہے کہ ان کے ساتھ جملہ محکیہ کا معاملہ کرو۔ فَإِن رُوِّيَ، تو دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب اگر جملہ کی جہت کا لحاظ کریں گے تو اصلی حالت پر باقی محکیہ کا اعراب دیں گے، اور اگر غیر منصرف کا لحاظ کریں یعنی یہ لحاظ کریں کہ ضمیر سے خالی ہے، ایک علم ہے، تو اس صورت میں غیر منصرف کا اعراب دیں گے۔ دیکھیے فَإِن رُوِّيَ فِي أَصْلِ النَّقْلِ، تو اگر لحاظ کیا جائے اصل نقل میں اس بات کا انہو منقول من الفعل، کہ یہ فعل سے منقول ہے، مجردن عن ضمیرہ، اور اپنی ضمیر سے خالی ہے، تو یعرب اعراب ما لا ینصرف، ہو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا اس صورت میں۔ وہذا هو الاکثر فی الافعال المنقولہ، اور یہی زیادہ تر عمل دیا جاتا ہے افعال منقولہ میں۔ فتقولو، تو آپ کہیں گے جاء یشکرو وشمرو، رأیتو یشکرا وشمرا، مررتو بیشکرو وشمرا۔ وَإِن كَانَ مُرَاعًا فِيهِ، اور اگر اس میں یہ لحاظ کیا جائے، یہ رعایت کی جائے انہو منقول عن الجملۃ، کہ یہ سارے عالم جملہ سے منقول ہیں، اے عن الفعل مضمرن، یعنی ایسے فعل سے منقول ہیں مضمرن فیہ الفاعل، جس میں فاعل پوشیدہ ہے، یعرب اعراب الجملۃ المحکیہ، تو اسے جملہ محکیہ کا اعراب دیا جائے گا۔
تبقی ہے علی حالہ من الحرکت او السکون، تو اسے آپ اس کی اصلی حالت حرکت یا سکون پر باقی رکھیں گے، رفعن و نصبن و جرن، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں۔ لأنہ نقل عن جملۃ محکیۃ، کیونکہ یہ ایک جملہ محکیہ سے منقول ہے، فیحکیٰ علی ما کان علیہ، تو اسی طرح بیان کیا جائے گا جس حالت پر تھا۔ فإن سمیت رجلا، تو اگر آپ کسی آدمی کا نام رکھ دیں یکتب یا استخرجا، باعتبار ان کل واحد منہما جملۃ مشتملۃ علی فعل و فاعل مضمر، اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں سے یکتب اور استخرجا دونوں میں سے ہر ایک ایسا جملہ ہے جو فعل اور فاعل مضمر فاعل پوشیدہ پر مشتمل ہے۔ قلتا، تو آپ کہیں گے جاء یکتب و استخرجا، رأیت یکتب و استخرجا، مررت بیکتب و استخرجا، یعنی جملہ کی جہت کا لحاظ کریں تو اس صورت میں محکیہ کا اعراب دیتے ہوئے اسے اس کی اصلی حالت پر باقی رکھیں گے، سکون پر تھا تو سکون پر باقی رکھیں گے، حرکت پر تھا تو حرکت پر باقی رکھیں گے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ بات یعنی محکی کا اعراب دیا جانا جاری ہوگا اس علم پر کے ساتھ بھی جو فعل سے منقول ہے، اور جو وزن پایا جاتا ہے اسما میں بھی، ایک قول کے اعتبار سے۔ یعنی ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اسما، وہ علم جو فعل سے منقول ہیں اور وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس میں بھی کثرت سے پایا جاتا ہے، تو ایسے علم میں بھی محکی کا اعراب دینا جائز ہے۔ دیکھیے، وَهَذَا يَجْرِي مَعَ الْمَنْقُولِ عَنْ فِعْلٍ يَغْلِبُ وَزْنُهُ فِي الْأَسْمَاءِ قَوْلًا وَاحِدًا، اور محکی کا اعراب دیا جانا جاری ہوگا مع المنقول عن فعل، اس منقول عن فعل علم کے ساتھ، فعل سے منقول ہونے والے اس علم کے ساتھ بھی، یغلب وزنہ فی الاسماء، جس کا وزن اسماء میں کثرت سے پایا جاتا ہے، قولا واحدا، ایک قول کے اعتبار سے۔ لأن اعرابہ اعراب المحکی، کیونکہ اس کا اعراب محکی کا اعراب ہوگا، لا اعراب ما لا ينصرف، نہ کہ غیر منصرف کا اعراب۔ اصل میں اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ وزن ایسا ہو جو افعال کے ساتھ خاص ہو یا کثرت سے افعال ہی میں پایا جاتا ہو، اسی وزن کا اعتبار ہے غیر منصرف میں۔ لہذا اگر کوئی وزن ایسا ہے جو اسم میں کثرت سے پایا جاتا ہے، جیسے فعل کا وزن حسن مثلا، تو ایسے وزن کا غیر منصرف میں اعتبار نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا وزن جو اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ اسم میں کثرت سے پایا جاتا ہو، اور ایسا وزن بھی اگر علم ہو جائے اور اس میں یہ اعتبار کر لیا جائے کہ ایسے فعل سے منقول ہے جس میں ضمیر فاعل محذوف ہے، یعنی وہ جملہ ہونے کا لحاظ کر لیا جائے، تو محکی کا اعراب اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اب یہاں پہ جو وہ اعراب دیا جائے گا غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ محکی ہونے کے اعتبار سے اعراب دیا جائے گا، اسی کو کہا لأن اعرابہ اعراب المحکی، کیونکہ اس کا اعراب محکی کا اعراب ہوگا، لا اعراب ما لا ينصرف، نہ کہ غیر منصرف کا اعراب۔ وعلیہ، لہذا اس بنیاد پر فتقولو، آپ کہیں گے، فی من سمیتہ، اس شخص کے سلسلے میں جس کا نام تم نے کتبہ رکھا، منقولا الی العلمیت مع ضمیرہ، علمیت کی طرف منقول کرتے ہوئے اس کی ضمیر سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ جاء کتبہ، کتبہ آیا، رأیت کتبہ، کتبہ کو میں نے دیکھا، مررت بکتبہ، کتبہ کے پاس سے میں گزرا، نام رکھنے کی صورت میں۔ اب ایک بات اور یہ رہ جاتی ہے کہ وہ افعال جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، اگر ایسے افعال کو فعل سے نقل کر کے علم بنا دیا جائے، کسی کا نام رکھ دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ فعل سے منقول ہوگا اور علم ہوگا، تو اب جو حمزہ وصلی اس میں ہے وہ حمزہ وصلی ہی رہے گا یا اصلی بن جائے گا۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایسے اعلام کہ جو ایسے فعل سے منقول ہیں جن فعل کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہ حمزہ وصلی علم بننے کے بعد قطعی ہو جائے گا، کیونکہ
اب یہ وہ اپنے جیسے اسموں کی ساتھ لاحق ہو جائے گا، لہذا اپنے جیسے اسموں میں جس طرح حمزہ قطعی ہوتا ہے اسی طرح سے فعل سے منقول ہونے کے بعد اور کسی کا نام رکھے جانے کے بعد ان کے شروع میں جو حمزہ ہوگا وہ قطعی ہو جائے گا۔ جیسے مثلا انصرفہ ہے، انصرفہ میں جو حمزہ ہے وہ وصلی ہے۔ اگر کسی آدمی کا نام رکھ دیا جائے انصرفہ تو اب یہ فعل سے منقول ہوا، یعنی فعل سے اسم کی طرف منقول ہوا، کیونکہ علم میں ہے تو اسم کی طرف منقول ہوا، اور اب اسم کی طرف جب منقول ہو گیا تو اسم اس قسم کی نظیروں کو ساتھ اس کو لاحق کر دیا جائے گا، یعنی اس کی نظیروں میں جس طرح حمزہ قطعی ہوتا ہے اس حمزہ کو بھی قطعی مانا جائے گا۔ دیکھیے ما کانا مبدوءن بے حمزت وصل، جو شروع ہو حمزہ وصلی سے، من الافعال اللتی، ان افعال میں سے، سمیتا بہا، جس کے ذریعے آپ نے نام رکھا، فإنک تقطع حمزتہ بعد نقلہ الی العلمیۃ، تو بے شک آپ اس حمزہ کو قطعی قرار دیں گے بعد نقلہ الی العلمیۃ، علمیت کی طرف اس کو منتقل کرنے کے بعد، لأنہ یلتحق بنظائرہ من الاسماء بعد التسمیۃ بہ، کیونکہ اب یہ اپنے جیسے اسماء کے ساتھ لاحق ہو جائے گا اس کے ذریعے نام رکھنے کے بعد۔ فإن سمیتا بانصرفا، تو اگر آپ انصرفا نام رکھ دیں، واستخرجا یا استخرجا نام رکھ دیں، ونحوہما یا اس جیسے، قلتا تو آپ کہیں گے جاء انطلقو و استخرجو بقطعی الحمزۃ، حمزہ کے قطعی ہونے کی، قطعی حمزہ کے ساتھ کہیں گے۔ اما الاسماء المسمى بہا، لیکن وہ اسماء، لیکن ایسے اسماء جن کے ذریعے نام رکھا گیا ہے، تو افعال کے ذریعے اگر نام رکھا گیا ہے تو ان کے حمزہ کو حمزہ قطعی کہہ دیں گے، لیکن اگر ایسے اسماء جن میں حمزہ وصلی ہے اور ان کے ذریعے سے نام رکھا جائے، جیسے انطلاق ہے، استخراج ہے، یہ ایسے اسماء ہیں جن میں حمزہ وصلی ہے، اب یہی نام اگر کسی کو رکھ دیا جائے، فلا تقطعوا حمزتہا، تو اس کے حمزہ کو قطعی نہیں بنائیں گے، بعد التسمیۃ بہا، اس کے ساتھ نام، اس کے ذریعے نام رکھنے کے بعد، بل تبقی علی حالہا، بلکہ آپ اس کو اس کی حالت پر باقی رکھیں گے، لأن نظیرہا من الاسماء حمزتہ موصولۃ، کیونکہ اس جیسے اسماء، لأن نظیرہا من الاسماء، کیونکہ اس جیسے اسماء کا حمزہ وصلی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انطلاق، انصراف، انقطاع، یہ جتنے بھی مصادر ہیں اسم میں بھی یہ اس میں حمزہ کیا ہے، وصلی ہی ہیں، تو اس لیے نام رکھنے کے بعد بھی یہ حمزہ وصلی ہی ہوگا، برخلاف اس صورت میں جبکہ افعال میں حمزہ وصلی ہو، وہ اگر نام رکھ دیے جائیں تو نام رکھنے کے بعد افعلا یا استخرجا یا اجتنبا، اس قسم کے نام جو ہوتے ہیں ان میں جو حمزہ ہوتا ہے، یعنی اسماء میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس لیے یہ جب اپنے جیسے اسماء کے ساتھ لائق ہوں گے تو جس طرح اس کی نظیروں میں اپنے جیسے اسموں میں حمزہ قطعی ہوتا ہے، ان کو بھی حمزہ قطعی مان لیا جائے گا۔ آج کا سبق یہیں تک، آپ حضرات غور سے پڑھ لیں، سمجھ لیں۔